بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 280 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاختلاف فی الاجارہ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي الْإِجَارَةِ سے لے کر لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، الاجارۃ تنعقد شیئا فشیئا بحسب استیفاء المنافع، کہ اجارہ منافع اصول کرنے کے مطابق دھیرے دھیرے منعقد ہوتا رہتا ہے، یعنی مستاجر عین مستاجرہ سے جیسے جیسے نفع اٹھاتا ہے تو اس میں اجارہ منعقد ہوتا رہتا ہے، اور اسی کے مطابق مستاجر پر اجرت واجب ہوتی رہتی ہے. نمبر 2، المنافع لا تتقوم الا بالعقد، کہ منافع عقد ہی سے متقوم بنتے ہیں. نمبر 3، البینۃ تترجح بزیادۃ الاثبات، کہ بینہ کو زیادتی ثابت کرنے سے ترجیح دی جاتی ہے، یعنی جب دو بینات میں تعارض ہو، خصمین میں سے ہر ایک بینہ پیش کریں تو کس کے بینہ کو ترجیح دیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس کا بینہ مثبتہ لزیادہ ہو، جو بینہ زیادتی ثابت کرتا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو جنس الاختلاف فی الاجارۃ، تو اس جنس کو 5 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، الاختلاف فی الاجرت قبل استیفاء المنافع، کہ منافع اصول کرنے سے پہلے پہلے موجر اور مستاجر کے مابین اجرت میں اختلاف ہوا، تو اس صورت میں یقضی بالبینۃ، جس کے پاس بینہ ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. نمبر 2، الاختلاف فی المنافع، کہ منافع میں اختلاف ہوا تو اس صورت میں تحالف جاری ہوگا. نمبر 3، الاختلاف فی استیفاء المنافع، منافع اصول کرنے میں اختلاف ہوا. موجر کہتا ہے کہ آپ نفع حاصل کر چکے ہیں، اور مستاجر کہتا ہے کہ نہیں، میں نے عین مستاجرہ سے نفع حاصل نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں تحالف جاری ہوگا، یعنی موجر اور مستاجر دونوں سے قسم لی جائے گی. نمبر 4، الاختلاف فی الاجرت بعد استیفاء المنافع، منافع حاصل کرنے کے بعد موجر اور مستاجر کے مابین اجرت کی مقدار میں اختلاف ہوا تو اس صورت میں تحالف جاری نہیں ہوگا. نمبر 5، الاختلاف فی الاجرت بعد استیفاء بعض المنافع، بعض منافع حاصل کرنے کے بعد موجر اور مستاجر کے مابین اجرت کی مقدار میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں تحالف جاری ہوگا. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَ وَتَرَادَّ، اور اگر اجارہ میں معقود علیہ اصول کرنے سے پہلے پہلے اختلاف ہو جائے تو دونوں قسم اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کو واپس کریں گے. معناہ اذا اختلفا فی البدل او فی المبدل، مطلب اس کا یہ ہے کہ بدل یا مبدل میں اختلاف ہو جائے. لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفاق القياس على ما مر، اس لیے کہ مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے پہلے بے میں تحالف قیاس کے موافق ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا. والإجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع، اجارہ منفعت حاصل کرنے سے پہلے پہلے بے قبل قبض المبیع کی نظیر ہے. وکلامنا قبل استیفاء المنفعت، اور ہمارا مسئلہ نفع حاصل کرنے سے پہلے پہلے میں ہے. فإن وقع الاختلاف في الأجرة بدأ بيمين المستأجر لأنه ممكن لوجوب الأجرة، پس اگر اجرت میں اختلاف واقع ہوا تو مستأجر کے قسم سے ابتدا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اجرت کے واجب ہونے کا منکر ہے. وإن وقع في المنفعة بدأ بيمين المؤجر، اور اگر منفعت میں اختلاف واقع ہوا تو موجر کے قسم سے ابتدا کیا جائے گا. وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ، اور دونوں میں سے جو بھی انکار کریں تو اسے اپنے صاحب کا دعویٰ لازم ہو جائے گا. وَأَيُّهُمَا قَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ، اور دونوں میں سے جو بھی بینہ قائم کرے اس کا بینہ قبول کیا جائے گا. قال وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَ وَتَرَادَّ. متن میں ذکر کردہ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ موجر یعنی اجرت پر دینے والا اور مستاجر جس نے عین مستاجرہ اجرت پر لی ہے، دونوں کے مابین اختلاف ہوا
معقود علیہ پر قبضہ کرنے سے پہلے پہلے. معقود علیہ اجارہ میں منافع ہیں، یعنی منافع حاصل کرنے سے پہلے پہلے موجر اور مستاجر کے مابین اختلاف ہوا تو یہ اختلاف موجب للتحالف ہے، دونوں قسم اٹھائیں گے. اگر دونوں نے قسم اٹھا لی تو ایک دوسرے کو عین مستاجرہ اور اجرت واپس کر دیں گے. معنی ہوئی اذا اختلف فی البدل او فی المبدل. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں ذکر کردہ اختلاف سے مراد اجرت کی مقدار میں یا منافع میں اختلاف ہے، یعنی اگر موجر اور مستاجر کے مابین مقدار اجرت یا منافع میں قبل استیفاء المنافع اختلاف ہو جائے تو یہ اختلاف موجب للتحالف ہے. لأن التحالف فی البیع قبل القبض علی وفاق القیاس. یہاں سے صاحب ہدایت دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ متن میں ذکر کردہ مسئلہ میں جو تحالف ثابت کیا گیا ہے یہ قیاس کی بنا پر ثابت کیا گیا ہے. اجارہ کو بے پر قیاس کیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مبیع پر قبضہ نہ ہوا ہو، اس سے پہلے پہلے بائر مشتری کے مابین اختلاف ہو جائے تو یہ اختلاف موجب للتحالف ہے، اور یہ تحالف قیاس کے موافق بھی ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے. اور ضابطہ ہے کہ جو چیز قیاس کے موافق ہو اس پر غیر کو قیاس کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اجارہ قبل قبض المنفعہ بے قبل قبض المبیع کی نظیر ہے، یعنی اجارہ میں اگر مستاجر نے نفع حاصل نہیں کیا ہے تو یہ نظیر ہے بے کی کہ جس میں مبیع پر قبضہ نہ کیا گیا ہو. تو بے قبل قبض المبیع میں جو تحالف ثابت ہو، نص سے ثابت اور قیاس کے موافق ہے، تو جب اجارہ قبل قبض المنفع اس کی نظیر ہے تو ہم نے اجارہ کو بے پر قیاس کیا. وکلامنا قبل استیفاء المنفع. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں اجارہ کا جو مسئلہ فرض کیا گیا ہے وہ قبل استیفاء المعقود علیہ. معقود علیہ اجارہ میں منافع ہیں، یعنی منافع حاصل کرنے سے پہلے پہلے اجارہ میں اختلاف ہوا ہے. یہ اختلاف چاہے بدل میں ہے اور چاہے مبدل میں ہے تو سابقہ تفصیل کے مطابق دونوں کے مابین فیصلہ کیا جائے گا. فإن وقع الاختلاف في الأجرة بدأ بيمين المستأجر. یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نفع حاصل کرنے سے پہلے پہلے اگر موجر اور مستاجر کے مابین اختلاف ہو جائے تو یہ اختلاف موجب للتحالف ہے. لیکن تحالف کی صورت میں کس سے ابتدا کریں گے، یعنی پہلے قسم کس سے لی جائے گی؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اختلاف یا تو اجرت میں ہوگا یا منفعت میں ہوگا. اگر اجرت میں اختلاف ہے تو اس صورت میں منکر چونکہ مستاجر ہے اس وجہ سے اس کی قسم سے ابتدا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ وجوب اجرت کا منکر ہے. وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَنْفَعَةِ. اور اگر اختلاف منفعت میں ہے تو اس صورت میں منکر چونکہ موجر ہے اس لیے اس کی قسم سے ابتدا کیا جائے گا. وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ. دونوں میں سے جس نے بھی قسم سے انکار کیا، موجر نے کیا تو مستاجر کا دعویٰ، مستاجر نے کیا تو اسے موجر کا دعویٰ لازم ہو جائے گا. وَأَيُّهُمَا قَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ. اور دونوں میں جس نے بھی اپنے دعویٰ کو بینہ سے منور کیا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک طرف صرف دعویٰ ہے اور دوسری طرف دعویٰ مع البینہ ہے، تو جس کا دعویٰ بینہ سے مؤید ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. آتے ہیں عبارت کی طرف. فلو اقاماها فبینۃ الموجر اولا ان کان الاختلاف فی الاجرہ. اور اگر دونوں نے بینہ قائم کیا تو موجر کا بینہ اولا ہے اگر اختلاف اجرت میں ہے. وان کان فی المنافع فبینۃ المستاجر اولا. اور اگر اختلاف منافع میں ہے تو مستاجر کا بینہ اولا ہوگا. وان کان فیہما. اور اگر دونوں میں اختلاف ہے قبلت بینۃ کل واحد منہما فیما یدعیہ من الفضل. تو ہر ایک کا بینہ اس اضافے میں قبول کیا جائے گا کہ جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے. نحو ان یدعی ھذا شہرا بعشرۃ والمستاجر شہرین بخمسۃ یقضى بشہرین بعشرۃ. مثلا یہ دعویٰ کریں 1 مہینے کا 10 درہم کے عوض اور مستاجر 5 درہم کے عوض 2 مہینوں کا دعویٰ کریں تو 2 مہینوں کا فیصلہ 10 کے عوض کیا جائے گا. وَلَوْ أَقَامَهَا فَبَيِّنَةُ الْمُوجِرِ أَوْلَى. اور اگر دونوں نے بینہ قائم کیا
تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اختلاف اجرت میں ہے یا منافع میں ہے۔ اگر اختلاف اجرت میں ہے تو موجر کا بینہ اولا ہے، اس لیے کہ وہ مثبتہ لزیادہ ہے، وہ اجرت کے مقدار کی زیادتی کو ثابت کرتا ہے۔ اور اگر اختلاف منافع میں ہے تو اس صورت میں چونکہ مستاجر کا بینہ مثبتہ لزیادہ ہے تو اس وجہ سے مستاجر کا بینہ اولا ہوگا۔ وَإِن كَانَ فِيهِمَا، اور اگر اختلاف دونوں میں ہے، یعنی اجرت میں بھی اختلاف ہے اور منافع میں بھی اختلاف ہے، تو اس صورت میں ہر ایک کا بینہ اس اضافے میں قبول کیا جائے گا جس کا وہ مدعی ہے۔ مثال سے وضاحت کرتے ہیں، موجر دعویٰ کرتا ہے کہ 1 مہینہ 10 درہم کے عوض یہ مکان میں نے آپ کو دیا ہے، اور مستاجر کہتا ہے کہ نہیں، 5 درہم کے عوض 2 مہینوں کے لیے آپ نے مجھے دیا ہے۔ تو موجر جو ہے وہ 5 دراہم کے اضافے کا مدعی ہے، تو ان 5 دراہم اس کے کا بینہ قبول کیا جائے گا۔ اور مستاجر جو ہے وہ وقت میں زیادتی کا مدعی ہے، موجر کہتا ہے کہ 1 مہینہ ہے اور مستاجر کہتا ہے کہ 2 مہینے ہے، تو 1 مہینہ اضافہ جس کا مستاجر دعویٰ کرتا ہے اس کے حق میں مستاجر کا بینہ قبول کیا جائے گا، یعنی 2 مہینوں کا فیصلہ 10 درہم کے عوض کیا جائے گا۔ 10 درہم موجر کے بینہ سے ثابت ہوئے، 5 کا مستاجر مقر ہے، اور 5 کا جو اضافہ ہے وہ موجر کے بینہ سے ثابت ہوا۔ اور اسی طرح 2 مہینوں کا فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے کہ 1 مہینے کا تو موجر مقر ہے اور ایک اضافی جو مہینہ ثابت ہوا ہے وہ مستاجر کے بینہ سے ثابت کیا گیا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِنِ اخْتَلَفَ بَعْدَ الْإِسْتِفَاءِ لَمْ يَتَحَالَفَا، اور اگر منافع اصول کرنے کے بعد دونوں اختلاف کریں تو قسم نہیں اٹھائیں گے۔ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ، اور قول مستاجر کا معتبر ہوگا۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف رحمهم اللہ تعالی ظاہر، یہ شیخین کے نزدیک تو ظاہر ہے۔ لأن ہلاک المعقود علیہ یمنع التحالف عندہما، اس لیے کہ ان کے ہاں معقود علیہ کا ہلاک ہونا تحالف سے مانے ہے۔ وَكَذَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے اصل کے مطابق، لأن الهلاك انما لا يمنع التحالف عنده في المبيع، اس لیے کہ ہلاک ہونا امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک تحالف سے مانے اس لیے نہیں ہے، لما ان له قیمة تقوم مقامه فيتحالفان عليهما، کہ اس کی قیمت ہے جو کہ مبیع کے قائم مقام بنتی ہے، لہذا اس پر قسم اٹھائیں گے۔ ولو جرى التحالف ها هنا وفسخ العقد فلا قیمة، اور اگر یہاں پر تحالف جاری ہوا اور عقد فسخ کیا گیا تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ لأن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد، اس لیے کہ منافع بذات خود متقوم نہیں بنتے بلکہ عقد سے متقوم بنتے ہیں۔ ويتبين حينئذ أنه لا عقد، اور اس وقت ظاہر ہو جائے گا کہ کوئی عقد نہیں ہے۔ وإذا امتنع التحالف فالقول للمستأجر مع يمينه، اور جب تحالف ممتنع ہوا تو مستأجر کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، لأنه هو المستحق علیہ، اس لیے کہ مدعا علیہ وہی ہے۔ قال وإن اختلف بعد الاستیفاء، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر موجر اور مستأجر کے مابین اختلاف منافع حاصل کرنے کے بعد ہو جائے تو اس صورت میں تحالف جاری نہیں ہوگا بلکہ مستأجر کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ یہ شیخین کے مذہب پر تو ظاہر ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں اگر معقود علیہ ہلاک ہو جائے تو معقود علیہ کا ہلاک ہونا تحالف سے مانے ہے۔ تحالف کے لیے ضروری ہے کہ معقود علیہ قائم ہو، تو جب مستأجر نے منافع حاصل کیے تو حاصل ہونے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، لہٰذا معقود علیہ باقی نہیں رہا، تو معقود علیہ باقی نہ رہنے کی وجہ سے شیخین کی نزدیک تحالف نہیں ہوگا۔ وَكَذَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے اصل کے مطابق بھی ظاہر ہے، اس لیے کہ بے کی صورت میں مبیع کے ہلاک ہونے کی وجہ سے تحالف اس وجہ سے منع نہیں ہے کہ مبیع کی قیمت ہوتی ہے وہ مبیع کے قائم مقام بن جاتی ہے، اور متعاقدین مبیع کے قائم مقام یعنی قیمت پر قسم اٹھاتے ہیں، تو اس وجہ سے
بے کی صورت میں اگر مبی ہلاک ہو جائے تو مبی کا ہلاک ہونا امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک تحالف سے مانع نہیں ہے۔ اور جہاں تک اجارہ کی بات ہے تو اس میں معقود علیہ اور مبی جو ہے وہ منافع ہیں، تو اگر یہاں پر بھی منافع حاصل ہونے کے بعد تحالف جاری ہو تو تحالف کی وجہ سے عقد فسخ ہوگا، اور عقد فسخ ہونے کے بعد کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ منافع کی جو قیمت ہے وہ تو عقد کی وجہ سے ہیں، منافع متقوم بنتے ہیں عقد کی وجہ سے، اور عقد تحالف کی وجہ سے فسخ کیا گیا، لہذا منافع کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی۔ تو جب نہ اصل باقی ہے اور نہ اس کے قائم مقام جو قیمت بن کی ہے وہ باقی ہے، تو تحالف کس چیز پر ہوگا؟ اس کے برخلاف بے میں مبی اگرچہ ہلاک ہو جاتی لیکن قیمت اس کے قائم مقام ہوتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر تحالف جاری ہوتا ہے۔ وَإِذَا امْتَنَعَ التَّحَالُفُ، اور جب تحالف بالاتفاق ممتنع ہوا، شیخین کے نزدیک بھی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی، تو قول مستاجر کا مع الیمین معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ مدعی علیہ ہے، اور قول مدعی علیہ کا مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔